ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا تن تنہا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، رہبر انسانیت، سرور کونین، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ میں ماہ سفر اور اس میں کیے جانے والے بدعات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ چونکہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کی 7 تاریخ ہے، یہ عربی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کا بڑی شدت کے ساتھ عرب کے لوگوں کو زمانے جاہلیت میں رہا کرتا تھا، کیونکہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے مہینے تھے۔ ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ تینوں لگاتار حرمت والے مہینے تھے۔ اب محرم کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو یہ حرمت والے مہینوں کے بعد آتا ہے، اور عرب کے لوگ اس مہینے کا خاص طور سے انتظار کرتے تھے تاکہ جو پابندیاں حرمت والے مہینوں میں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہم اپنی منمانی اپنے حساب سے کریں۔ چونکہ ان مہینوں کی وہ بھی عزت کرتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی، جنگ و جدال کرنا، قتل و غارت گری کرنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا، لوٹ مار کرنا، رہزنی کرنا، ان تمام چیزوں سے وہ رکے رہتے تھے ان 3 مہینوں میں، اور ایک رجب کے مہینے، یہ 4 مہینے جو حرمت والے ان کی تعظیم کرتے تھے۔ لیکن جیسے حرمت والا مہینہ ختم ہوتا تھا، پھر سے یہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے، رہزنی کرتے تھے، راستوں پر چلنے والے مسافروں کے مال لوٹ لیا کرتے تھے، بستیاں کی بستیاں لوٹ لیا کرتے تھے، اور گھر سے نکل کر کے اپنے گھر کو خالی کر دیا کرتے تھے۔ سفر، یہ عربی کا لفظ ہے سفر، اور سفر کا مطلب ہوتا ہے خالی ہو جانا۔ یہ پورا لوٹ کر کے گھر صاف کر دیا کرتے تھے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا اسے راستے ہی میں ختم کر لیا کرتے تھے، چھین لیا کرتے تھے۔ تو اس حساب سے یہ مہینہ ان کے یہاں منحوس سمجھا جاتا تھا، وہ منحوس سمجھتے تھے یہ مہینہ بڑا منحوس ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کو، کسی ٹائم کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا ہے، سارے مہینے ایک جیسے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، اللہ نے کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو دوسرے مہینوں پر اور دوسرے دنوں پر، دوسرے وقتوں پر فضیلت دی ہے، فضیلت کا ثبوت تو ہے، لیکن نحوست والا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے۔ تو اس کو منحوس سمجھتے تھے، یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اسی مہینے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا وہ غلط تصور کرتے تھے کہ اگر شادی اس مہینے میں کریں گے تو شادی کامیاب نہیں ہوگی، شادی کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اور فسادات ہوں گے۔ اس مہینے میں اگر شادی کرتے ہیں تو اولاد نہیں ہوگی، یہ سارے عقائد تھے۔ اور آج کے ہمارے اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی کم علمی کی بنیاد پر یہ عقائد اپنے ساتھ رکھتے ہیں، دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس دن میں شادی نہ کرو، اس دن میں کوئی پروگرام نہ کرو، اس دن میں کوئی فنکشن نہ کرو، فلاں مصیبت آ جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مذہب اسلام کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسے توہم پرستی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے اندر اہل کتاب کا نقشہ کھینچتے ہوئے بیان فرماتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، او اہل کتاب، او یہودی اور نصرانی، جبت اور طاغوت کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون ایمان لاتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یصدقون بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت کی تصدیق کرتے ہیں وہ۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور یہ اہل کتاب، یہ یہودی اور نصرانی کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر تو یہ کافر لوگ ہیں۔ یہ یہودی اور یہ نصرانی کافروں کے بارے میں کہتے تھے کہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر یہ کافر لوگ ہیں، یہ مسلمان گمراہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اور ان کا عقیدہ ملتا جلتا ہے۔ مسلمان نہ جبت کے اوپر ایمان لاتے ہیں نہ طاغوت کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اہل کتاب، ہم جبت پر بھی ایمان لاتے ہیں، طاغوت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور کافر بھی جبت اور طاغوت کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا اور ان کا معاملہ یکساں ہے، ہم ہدایت کے راستے پر ہیں اور یہ مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جبت اور طاغوت کیا ہے؟ جبت اور طاغوت کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جبت کا مطلب ہوتا ہے سحر، جادو، اور طاغوت کا مطلب ہوتا ہے شیطان۔ اسی طرح ایک اور معنی بیان کیا گیا ہے کہ جبت اور طاغوت یہ قریش کے دو بتوں کے نام ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور معنی بیان کیا گیا کہ جبت کا مطلب ہوتا ہے جادو اور طاغوت کا مطلب ہوتا ہے جادوگر۔ ایک اور معنی بیان کیا گیا کہ جبت کا مطلب ہوتا ہے کہانت، اور جبت کا ایک دوسرا، اور طاغوت کا مطلب ہوتا ہے کاہن، کہانت کرنے والا، بھوشیاڑی بتانے والا۔ جبت اور طاغوت کا ایک معنی اور بیان کیا گیا کہ جبت کا مطلب ہوتا ہے بت، اور طاغوت کا مطلب ہوتا ہے بت بنانے والا۔ ایک اور معنی بیان کیا گیا کہ جبت سے مراد حوی بن اخطب اور طاغوت سے مراد کعب بن اشرف ہیں۔ یہ دو یہودیوں کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کی طرف نسبت کر کے ان دونوں کے بارے میں یہ جبت اور طاغوت کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے۔ تو مختلف معانی، ان تمام معانی کو ایک اور معنی بیان کیا گیا ہے جبت اور طاغوت کا، جو ان تمام معانی کو شامل ہے۔ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز یہ جبت اور طاغوت کہلاتی ہے جس کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جائے، عبادت کی جائے۔ اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ تمام جبت اور طاغوت کہلاتے ہیں۔ تو اہل کتاب اور کافروں کا عقیدہ اس سلسلے میں ملتا جلتا ہے، اس لیے ایسی باتیں کہا کرتے تھے، حالانکہ مذہب اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جبت کا ایک اور معنی بیان کیا جاتا ہے بے دلیل باتیں، بے سند باتیں، بیکار قسم کی باتیں۔ جیسے کسی کے گھر شادی ہوئی، دلہن گھر کے اندر آئی، اور کچھ دنوں کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جب سے یہ عورت گھر کے اندر آئی ہے، اس عورت کا گھر جس دن سے اس گھر کے اندر اس کا قدم جب سے پڑا ہے، اس دن سے اس گھر کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں اور فسادات ہو رہے ہیں، یہ عورت بڑی منحوس ہے۔ اس طرح کی باتیں اگر کسی کے شادی کے دن سسرال میں جہاں شادی ہو رہی ہے وہاں پر کسی کا انتقال ہو گیا، اسے لوگ منحوس سمجھتے ہیں، غلط معنی مراد لے دیتے۔ یہ بے سند باتیں۔ صبح صبح کے ٹائم میں اگر کسی فقیر سے، کسی مسکین سے سابقہ پڑ گیا، اب یہ عقیدہ رکھا اب شام تک ایسے ہی منحوس لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی، دن بھر منحوس، اب منحوسیت کے ساتھ دن گزرے گا۔ صبح دکان پر اگر کوئی ادھار لگا دیا تو اس کے تعلق سے دن خراب ہو گیا۔ آج یہ توہم پرستیاں ہیں، یہ جبت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے مذہب اسلام کے اندر۔ اسلام ان تمام چیزوں کو نہیں مانتا۔
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صحیح مسلم کتاب السلام کے اندر لے کر کے آئے ہیں، حدیث نمبر 2221 نمبر۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ عدوہ کہتے ہیں متعدی کو، ایسی بیماری جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر منتقل ہوتی ہیں، ایسی بیماریوں کو متعدی بیماری کہا جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں، یہ داد کی بیماری متعدی سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے پھیلنے والی بیماری۔ اسی طریقے سے ہیضہ کی بیماری ہے، خسرہ کی بیماری ہے، ملیریا ہے، جزام یعنی کوڑ کی بیماری ہے، برص کی بیماری ہے، طاعون کی بیماری ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے وائرس، اس دنیا کے اندر بہت سارے وائرس ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں جنہیں لوگ متعدی سمجھتے ہیں کہ یہ بیماریاں ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو یہ بیماری ہے، اس کے پاس ہم گئے، ملے جلے، سلام دعا کیے، ہمیں بھی وہ بیماری لگ جائے گی۔ مذہب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کسی بیماری کے اندر یہ تاثیر خود بخود نہیں ہے کہ وہ بیماری خود سے دوسرے کو لگ جائے اور دوسرے کو تکلیف پہنچائے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بیماری یہ اللہ کے اذن سے آتی، جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی کسی کو بیماری لگ نہیں سکتی ہے۔ بیماری متعدی نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ڈینجر بیماری کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے کہا تھا کہ یہ بتاؤ، ایک اونٹ کو اگر خارش کی بیماری لگ گئی تو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اس ایک اونٹ کی وجہ سے سارے اونٹوں کو بیماری لگ جاتی، یہ بتاؤ تو اس پہلے اونٹ کو، جس اونٹ کو سب سے پہلے بیماری لگی، اس کو بیماری کہاں سے آئی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے وہ بیماری اس کے اوپر نازل ہوئی۔ تو پہلے کو اگر اللہ کی اجازت سے آئی ہے تو دوسروں کو بھی اللہ ہی کی اجازت سے بیماری لگ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر فرمایا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ضرر، کوئی بیماری لگ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بیماری کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اللہ کے اوپر توکل کریں، مگر توکل سے پہلے آپ اسباب کو اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر 5707 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، فر من المجذوم، لوگوں جزام والے بیمار آدمی کے پاس، یعنی جس کو کوڑ کی بیماری ہے، اس سے بھاگو۔ کیسے؟ کما تفر من الاسد، جیسے تم شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو اسی طرح کوڑ والے آدمی کو دیکھ کر کے بھاگو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، احتیاط برتو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی اجازت آ جائے اور تمہیں بھی وہ بیماری لگ جائے۔ تو کوئی بیماری خود بخود اپنے اندر یہ تاثیر نہیں رکھتی کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا دے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، یہ عقیدہ اسلام نے سکھایا ہے۔ ولا حامۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا الو کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کسی پرندے کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حامہ یہ الو مراد ہے یہاں پر، عربوں کے یہاں الو کا بولنا یہ بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا، یہ منحوسیت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ حالانکہ وہی الو جس کو مغرب کے اندر، ویسٹ کنٹریز کے اندر، مغرب میں اسی الو کو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو 13 تاریخ ہے، 13 تاریخ جو 13 کا عدد ہے، یہ یورپ کے یہاں، مغرب ملکوں کے یہاں یہ 13 کی تاریخ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، منحوسیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن یہی 13 تاریخ چین کے اندر خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز کسی کے لیے منحوس ہو، دوسرے کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہو۔ کوئی عدد، کوئی چیز خود منحوس نہیں ہوتی، یہ انسان کی اپنی الگ الگ سوچ ہے، اپنی توہم ہے اور اپنا خیال ہے، اپنا نظریہ ہے۔ تو الو کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے یہاں اگر کوا
گھر کی چھت پر گھر کے سامنے بیٹھ کر کے اگر صبح صبح بول دے تو ہم اس کا غلط معنی نکالنے لگتے ہیں کہ بس اب آج کے دن کوئی آنے والا ہے. یہ کوا خوشخبری دے رہا ہے کسی کے آنے کی. بلی نے رونا شروع کر دیا، بس ہم سمجھ گئے کہ اب کوئی آفت اور مصیبت آنے والی ہے، کسی کا انتقال ہونے والا ہے، جانور مریں گے یا ہم میں سے کسی کا انتقال ہوگا، کوئی مصیبت نازل ہوگی. کتا اگر رونے لگا رات کے ٹائم میں کوئی بلا اور کوئی آفت نازل ہونے والی، غلط تصورات اور ہم توہم پرستی کے شکار ہو جاتے ہیں، بدشگونی لینے لگتے ہیں. ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہت سارے لوگ آنکھوں کے ذریعے سے آنکھ پھڑکتی ہے تو بہت سارے لوگ اس سے اچھا شگون لیتے ہیں، کچھ لوگ برا شگون لیتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں مذہب اسلام کے اندر نہیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ولا نوع، اور مذہب اسلام کے اندر ستاروں کے اندر خود بخود کوئی تاثیر نہیں ہے. ستاروں کے اندر نفع اور نقصان کے پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. جو ستارے اللہ نے بنائے ہیں ان ستاروں کے اندر بھی کوئی تاثیر نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے سے لوگوں کی قسمت کے اوپر اثر پڑتا ہے، ستاروں کے ذریعے سے بارش نازل ہوا کرتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی کی وہ مشہور روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صحیح مسلم کتاب الایمان باب من قال مطرنا بالنوء کے تحت لے کر کے آئے ہیں. حدیث نمبر 71 عن زید بن خالد الجہنی قال، حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھی. یہ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر یا یوں کہہ لیں کہ 12-13 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک جگہ ہے. وہیں پر اللہ کے نبی نے سن 6 ہجری میں جب عمرہ کی غرض سے مکہ جا رہے تھے تو وہاں پہ فجر کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی تھی. فی اثر السماء کانت من اللیل، حضرت خالد بن جوہنی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش بھی ہوئی تھی. قال هل تدرون ماذا قال ربكم، اللہ کے نبی نے جب سلام پھیرنے سے فارغ ہوئے، فلما انصرف اقبل علی الناس، اللہ کے نبی جب سلام پھیر کر کے فارغ ہوئے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تب اللہ کے نبی نے کہا هل تدرون، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے، کیا تم جانتے ہو، ماذا قال ربكم کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے. قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تب اللہ کے نبی نے فرمایا قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، آج کی صبح میرے بندوں میں سے کچھ بندوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور کچھ بندوں نے مجھ پر ایمان لایا. فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے یہ کہا کہ یہ بارش آج کے رات جو بارش ہوئی ہے یہ بارش اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ذریعے سے ہوئی ہے، فذالک مؤمن بھی، تو اس نے مجھ پر ایمان لایا، وکافر بالکواکب، اور ستاروں کی تاثیر کا اس نے انکار کیا. واما من قال، اور جس نے یہ کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں فلاں ستارے کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، فذالک کافر بھی، تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا. ومؤمن بالکواکب، اور ستاروں کی تاثیر کے اوپر ایمان لایا. اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ستاروں کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے، ستاروں کے ذریعے سے بارش نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی مرضی سے بارش ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ خیال کرنے لگے کہ فلاں ستارے سے بارش ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. بارش برسانے کے لیے اللہ تعالی نے ایک اسپیشل فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو بارش اللہ کے حکم سے بارش نازل کرتا رہتا ہے. اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام یہ بارش برسانے پر مامور ہیں. یہ ستاروں کے ذریعے سے بارش نہیں ہوتی ہے جیسا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. یہ بارش ہوئی ہے، کتنے لوگ نہ جانے کون کون سے نچھتر جوڑ کے کہیں گے یہ فلاں نچھتر ہے جو بارش ہوئی ہے. میرے بھائیو، یہ بہت بڑا گناہ ہے مذہب اسلام کے اندر، یہ عقیدہ درست نہیں ہے.
ولا سفر، اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے اندر فرمایا صحیح مسلم کی کہ سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے. اس سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سفر کا مہینہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے نام لے کر کے فرمایا یہ مہینہ یہ منحوسیت کا مہینہ نہیں ہے، یہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے. یہ تو اس مہینے کا نام تو باقاعدہ سفر المظفر مہینہ ہے. یہ سفر کا مہینہ یہ کامیاب مہینہ ہے، یہ سفر الخیر کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے. یہ اس مہینے میں بڑے واقعات رونما ہوئے. اللہ کے نبی نے اس مہینے میں کئی سفر کیے ہیں، اس مہینے میں اللہ کے نبی نے شادیاں کی ہیں. یہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ جبکہ لوگوں کا عقیدہ اس مہینے میں شادی نہ کرو، اس مہینے میں سفر نہ کرو، تجارت نہ کرو، کاروبار کی شروعات نہ کرو. بہت ساری توہمات اس مہینے کے ساتھ جوڑ کر کے لوگ غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں. یہ غلط ہے میرے بھائیوں. یہ مہینہ یہ منحوسیت کا مہینہ نہیں ہے، یہ کامیابی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں عام طور سے لوگ اس مہینے کی 13 دنوں کو بڑی شدت کے ساتھ، یہ کہتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ اس کے اندر عذاب نازل ہوتا ہے. اور خاص کر کے اس مہینے کی جو 13ویں تاریخ ہے، یہ 13 تاریخ بڑا منحوس دن ہے. اس لیے 13 تاریخ کی صبح کو ایک گشت کرنے والا محلوں کے اندر گشت کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے، لوگوں 13 تیزی کرو، 13 تیزی کرو. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس رات میں باقاعدہ وہ تیل کی بوتلیں اور کھانے کی چیزیں، گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے یا اور کھانے کی چیزیں لے کر کے اپنے بستر کے سرہانے سوتا ہے. اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے محلے میں کوئی فقیر اور مسکین آتا ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اب ہمارے گھر سے نحوست چلی گئی اس کھانے کے ساتھ. اگر ایسا ہوتا تو جو لے کے جا رہا ہے وہ کھا کر کے خوب ہٹا کٹا ہو جاتا ہے. منحوسیت اس کے اوپر آنی چاہیے، اس کے اوپر عذاب آنا چاہیے، اس کے اوپر مصیبت اور بلا آنی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے. محلے کے اندر چنے ابال کر کے بانٹنا اور یہ سوچنا کہ بلائیں دوسری طرف چلی جائیں گی، اور آٹے کی 365 گولیاں بنا کر کے تالابوں میں ڈالنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ بلائیں ٹل جائیں گی اور رزق میں کشادگی پیدا ہوگی. یہ تمام عقائد مذہب اسلام کے خلاف ہے. اور اس مہینے کے ساتھ جو توہم پرستی کی جاتی ہے سب بے بنیاد ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور روایت ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کتاب الطب باب فی الطیرہ کے اندر لے کر کے آئے ہیں. حدیث نمبر 3910 عن عبد اللہ بن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الطیرۃ شرکن، بدشگونی شرک ہے. الطیرۃ شرکن، بدشگونی شرک ہے. الطیرۃ شرکن، بدشگونی شرک ہے. ثلاثاً، اللہ کے نبی نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی. اللہ کے نبی 1 مرتبہ کہہ دیتے کافی ہو جاتا، لوگ سمجھ جاتے کہ ہاں یہ مذہب اسلام کے اندر درست نہیں ہے، یہ شرک والا کام ہے. لیکن اللہ کے نبی نے اس بات کو 3 مرتبہ ریپیٹ کیا، اور 3 مرتبہ ریپیٹ اس لیے کیا تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ واقعی میں یہ بدشگونی لینا، یہ اس مہینے کو غلط سمجھنا اور پرندوں کے ذریعے سے بدشگونی لینا یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے بدشگونی لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے جسے شرک کہا جاتا ہے. عام طور سے عربوں کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ اس مہینے میں خاص کر کے جب سفر کرنا ہوتا تھا تو ان کی تو عقیدہ تھا کہ اس مہینے میں سفر جائز نہیں ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگا. لیکن پھر بھی اگر نکلتے تھے تو ایک پرندہ لے کر کے اس کو اڑاتے تھے، ایک پرندہ اڑاتے تھے. اگر وہ پرندہ دائیں جانب، دائیں سمت اگر اڑ گیا تو اب وہ سمجھتے تھے کہ ہاں اب سفر جو ہے سہانا ہے، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، آرام سے ہم سفر کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہی پرندہ بائیں جانب اڑ گیا تو لوگ اس سے غلط اور بدشگونی لیتے تھے، برا شگون لیتے تھے کہ ہمارا نکلنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، ہمارا نکلنا یہ کوئی نہ کوئی مصیبت کو دعوت دے رہی ہے، اس لیے وہ نہیں نکلتے تھے. اپنی قسمت اس پرندے کے ذریعے سے یہ لوگ آزماتے تھے.
ہماری قسمت کسی پرندے کے ذریعے سے کے ساتھ نہیں جڑی ہے، ہماری قسمت کسی بلی کے راستہ کاٹ دینے کی وجہ سے نہیں جڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، ہماری قسمت تو اللہ رب العالمین نے بہت پہلے، جب ہم 120 دن کے تھے رحم مادر ماں کے پیٹ میں، تبھی اللہ نے ہماری قسمت لکھ دی تھی۔ ہماری قسمت کے فیصلے یہ پرندے کیا کریں گے، یہ بلی اور یہ جانور کیا کریں گے؟ تو اس طرح کے توہمات جوڑے گئے ہیں اس مہینے کے ساتھ، اور ایسا کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ برا شگن لینا مذہب اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہے، لیکن اسی کے برعکس جو اچھا شگن ہے آپ لے سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اچھا شگن لینا کسی چیز کے ذریعے سے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا شگن کئی موقعوں پر لیا ہے۔ اللہ کے نبی جب کہیں جاتے تھے اپنے گھر سے نکل کر کے، اور جب وہ کوئی کہہ دیتا تھا، بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے، اللہ کے نبی سے کوئی کہہ دیتا تھا یا راشد، اے کامیاب ہونے والے، اے ہدایت پانے والے، یا نجیح، اے کامیاب ہونے والے، اس طرح کے جملے اللہ کے نبی سے اچھا شگن لیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح اور عہد اور معاہدہ لکھوانے کے لیے اور صلح کے لیے جب مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کر کے، سفیر بن کر کے حضرت سہیل بن عمرو، جو اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے، آتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے نبی نے ان کے نام کے ذریعے سے اچھا شگن لیا تھا۔ کہا سہیل آ رہے ہیں، مسلمانوں تمہارا معاملہ سہل ہو جائے گا۔ سہیل کا مطلب ہوتا ہے سہل، آسان ہو جانا، تمہارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اچھا شگن لیا ہے۔ آپ کسی اچھی چیز کے ذریعے سے اچھا شگن لے سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کے ذریعے سے برا شگن لینا یہ شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر اگلے ٹکڑے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، وَمَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا، ہم میں سے ہر ایک کو یہ توہم، یہ وہم، یہ شک یہ ہو جایا کرتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ اس طرح کے وہم اور خیالات نہ آتے ہوں۔ ہر ایک کے اندر یہ وہم آتا ہے، یہ خیالات آتے ہیں، یہ شک، یہ تصور، یہ گمان یہ آتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر کے کہ ایسا ہونے والا، ایسا ہونے والا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہم، یہ طبعی چیز ہے جو ہر انسان کے دل کے اندر آتی ہے، یہ ختم کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ تعالیٰ اس وہم کو، اس گمان کو، اس شک کو توکل کے ذریعے سے دور کر دیتا ہے۔ جس آدمی کا جتنا زیادہ توکل ہوگا اللہ کی ذات پر، جتنا مضبوط ایمان ہوگا، اسی حساب سے وہ توکل سے، اسی حساب سے وہ وہم سے اور شک سے دور ہو جائے گا۔ اس کے دل سے اللہ وہم اور شک اور گمان اور بدگمانی یہ سب اللہ نکال دیتا ہے۔ انسان کے ایمان کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو مذہب اسلام کے اندر یہ توہم پرستی یہ بالکل غلط چیز ہے۔ مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر وقت، ہر ٹائم، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ یہ نحوست کا مہینہ نہیں ہوتا ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے مہینوں میں ہر کام کیا جا سکتا ہے، شادی کی جا سکتی ہے، اور خاص کر کے اگر کوئی ان دنوں میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، جس کام کو لوگ برا سمجھتے ہیں، اس کام کو اگر خاص کر کے ان دنوں میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، وہ کام جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، تو یہ اور زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور اس کے ذریعے سے عوام کے اندر، معاشرے کے اندر یہ پیغام جاتا ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے اس مہینے میں بھی یہ کام کیا ہے، دیکھو ہم بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ پیغام پہنچتا ہے، اور لوگ اس توہم پرستی سے جو غیروں کی طرف سے آئی ہوئی ہیں وہ دھیرے دھیرے ان کے ذہن و دماغ سے ختم ہوتی رہتی ہیں۔ تو مذہب اسلام ایک بڑا سادہ سا مذہب ہے۔ مذہب اسلام کے اندر توہم پرستی نہیں ہے، بدشگونی نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے اندر یہ غلط اعتقادات جو لوگوں کے اندر رائج ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں بے بنیاد ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام کی صحیح تعلیمات سے ہم سب کو روشناس ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو خاص کر کے جو عقیدہ ہے، عقیدہ جو مذہب اسلام کی یہ بنیاد ہے، اس عقیدے کو ہمیں اچھے ڈھنگ سے کتاب و سنت کے مطابق
پڑھنے سننے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس روئے زمین کے اوپر جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔